محمد وآل محمد. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. لاشوں کو رسیوں میں جگڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جگڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے. زہرا کی اندھیری تربت پہ کب شمع جلانے آؤ گے، زہرا کی اندھیری تربت پہ کب شمع جلانے آؤ گے. ٹوٹی ہوئی قبروں کو مولا، ٹوٹی ہوئی قبروں کو مولا، کس روز بنانے آؤ گے، منتقم کب آؤ گے، منتظر کب آؤ گے. زہرا کی اندھیری تربت پہ کب شمع جلانے آؤ گے. بے شیر کی ننھی میت کو تربت سے نکالا تھا جس نے، کبھی اس کی لاش کو
محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مصرع مولا حسین اسلام کی شان میں حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، حسین دسیا اتڑی دیے، حسین دسیا اتڑی دیے، حسین دسیا اتڑی مائے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رت نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی. تو تہیر دیاں شہزادیاں نو انج پیدل سفر کرایا، پتھراں برسایا، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی. تطہیر دیاں شہزادیاں نو انج پیدل سفر کرایا، پتھراں دامی برسایا، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی. میری بہن سکینہ مر گئی سی، میرے ہاتھ پابند سنے اس ویلے، میری بہن سکینہ مر گئی سی، میرے ہاتھ پابند سی اس ویلے. غربت دے عالم وچ رو رو کریاں تے لاشاں چایا، رسیاں دے وچ دفنایا، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی. ایک لال سی حسن دا چل ورگا جڑا لاشا سی پامال ہویا، ایک لاش سی حسن دا چل ورگا جڑا لاشا سی پامال ہویا، جڑی مان دا سی ارمان بڑا، جڑی مان دا سی ارمان بڑا، نہیں پتر نو سہرا پایا، گٹھڑی دے وچ دفنایا، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی، رت ہن نہیں رک دی. میرا علمہ والا غازی سی، جڑے بازو تیسی مال بڑا، میرا علمہ والا غازی سی، جڑے بازو تیسی مال بڑا، جڑا لاشا لین گیا مقتل
پیا ڈگدا زہرا جایا نے غازی نو چک پایا اے رت ہن نہیں رکدی 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 جیڑا پر جبریل قسم داسی اور ڈالا شاگر میں زمین اتے جیڑا پر جبریل قسم داسی اور ڈالا شاگر میں زمین اتے بے دردی نال اودے سرنو قاتل نے آلے کے چایا اوڈی بین دے سامنے لایا اے رت ہن نہیں رکدی 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 اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی درود میرے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہم سب اجازت ہے میں صرف ایک ربائی پڑھوں گا وحید حسن ہاشمی کی لکھی ہوئی ہے پھر آپ کو ایک ربائی درود میرے محمد عالم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسرت دید ابھی دید کے منظر میں نہیں امام زمانہ کے لکھا انہوں نے کہ حسرت دید ابھی دید کے منظر میں گھر تو روشن ہے مگر شمع کہیں گھر میں نہیں. گھر تو روشن ہے مگر شمع کہیں گھر میں نہیں. معصیت ہم معصوم میں آئے کیسے معصیت ہم کائے معصوم میں آئے کیسے رجس کا نام بھی زہرا کے بھرے گھر میں رجس کا نام تو زہرا کے بھرے گھر میں نہیں. اس لیے چودھری زہرا کو پیغمبر نے چنا. اس لیے چودھری زہرا کو پیغمبر نے چنا. ایک دھبا کہیں تطہیر کی چادر میں نہیں. ایک دھبا کہیں تطہیر کی چادر میں نہیں. گھر تو روشن ہے مگر شمع کہیں
گھر میں نہیں درود بھیجو محمد وآل محمد درود بھیجو محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد لب فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے لب فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے خود اپنی ذات میں دریا دکھائی دیتا ہے خود اپنی ذات میں دریا دکھائی دیتا ہے نظر میں عظمت عباس گھوم جاتی ہے نظر میں عظمت عباس گھوم جاتی ہے جہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے جہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے مقام محمد سمجھ سکیں گے وہ کیا مقام آل محمد سمجھ سکیں گے وہ کیا جنہیں رسول بھی خود سا دکھائی دیتا ہے جنہیں رسول بھی خود سا دکھائی دیتا ہے ردائے دین وہ کلثوم چھن گئی ہیں تو کیا انہی کا دین پہ سایہ دکھائی دیتا ہے وحید ڈیڑھ صدی کا زمانہ بیت گیا حسین آج بھی پیاسا دکھائی دیتا ہے حسین آج بھی پیاسا دکھائی دیتا ہے خود اپنی ذات میں دریا دکھائی دیتا ہے درود بھیجو محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين القرى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي. وفي كتاب الله جاء أن ترث أباك ولا أرث أبي. صلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. There's a question that we the Shias pray Dhuhr and Asr together, Maghrib and Isha together, and some people object to this. Can you give some explanation? Very briefly, the Holy Prophet in his lifetime has prayed combined prayers. There is a chapter in Sahih Muslim that is named Salla Rasulullah Jama'an Dun al-Udhr. The Holy Prophet prayed combined prayers without any excuse. Our Sunni brothers believe that if there are excuses and you can, if there is a problem, if you're traveling, if the days are short, if you are ill, and many of them, if there is a genuine reason, then you can pray combined. But you cannot make a habit of it. But there is a hadith in Sahih Muslim that says that Salla Rasulullah Jama'an. Sahih Muslim says that the Holy Prophet combined the prayers without any udhr, without any reason, without any excuse. So it is permissible to combine the prayers without any reasoning. And the Holy Prophet said this, that I am combining the prayers. You can pray combined, Dhuhr and Asr together and Maghrib and Isha together, even without an excuse, so that you do not miss your prayers. It is haram to make the prayers qada, but it is better to pray them combined rather than missing them out. I could go on and develop this, but inshallah if you need more explanation I will give it to you. You can read more on this in the Peshawar Nights, Shabhai Peshawar, also in Al-Murajaat, The Right Path by Sayyid Sharifuddin Musawi, Peshawar Night by Sayyid Sultan al-Bahadin Shirazi, and many other scholars. And also Sayyid Sharifuddin Musawi has a book called The Jurisprudential Issues, Al-Masail al-Shar'iyya. In that he goes into a lot of details from Quran and Hadith to explain this. And you can find many of these books on alislam.org. You can just download them and read them from there. These are some of the best books to read on to this topic. Because it is not related to my topic, so I don't want to go off for an hour on this topic. Inshallah, you'll read it in your own time. Say salawat loudly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the first majlis, not yesterday but the day before, we talked about the incident of Fadak, and when it was taken away from Hazrat Fatima Zahra, Salamullahi alayha, she came to the masjid of the Holy Prophet and addressed all of the Sahaba, the companions, and she questioned the first Khalifa about his objection to releasing the state of Fadak to Hazrat Zahra, Salamullahi alayha. And today I want to develop onto that, and inshallah I want to give the entire debate from the two dimensions, from his side
and from Hazrat Zahra Salaam Alaiha side. Yesterday I talked about some aspects of Nabuwwat and also the philosophy of some of the ahkam from Hazrat Zahra. Tonight I want to talk about his reasoning, why he took it away, and her side, why she made a claim. Now the first point to remember is that Hazrat Zahra is given the title Siddiqa Kubra, the greatest truthful lady. Siddiqa Kubra, Siddiqa, Siddiq ki muannath hai, Siddiqa Kubra yani sabse badi sach bolne wali bibi. So first of all, anyone who claims anything else, if any other Muslim claims that there is someone else who is Siddiqa Kubra, then they should bring reasoning from the Quran or Hadith of the Holy Prophet, because I can give references from the Quran and Hadith that she is Siddiqa Kubra. Muhammad salawat. Muhammad wale Muhammad. And if anyone says, give a proof, then say in the Maidan, in the plains of Mubahala, the Holy Prophet did not take anyone but Hazrat Zahra. Because it was a challenge between the righteousness, the haqq and the batil, and the void. And the Holy Prophet said, we will bring the truthful and we will send the la'nat of Allah subhanahu wa ta'ala, the curse of Allah upon the liars. Anyone who had only even one lie in their lifetime could not go to the plains of Mubahala. And the Holy Prophet only took one lady with him, and that was Fatima to Zahra. If anyone else claims that there is another person who is Siddiqa Kubra, then they should bring proof from the Holy Quran and Hadith of the Holy Prophet. Hazrat Rasul Khuda announced Hazrat Zahra to be Siddiqa Kubra. I can go on into this debate, but I want to today explain. She came. There are three things that the Holy Prophet says that the ladies have less from the men. There are three things that they have less. Everyone's attention so far with me? Number one, their ibadat is less than that of men. Their ibadat, their acts of worship are less. There comes some time that women are not allowed to do the namaz and roza. Secondly, their mirath, their inheritance is half of that of men. According to the Quran, man inherits twice as much as a woman. And the third thing, their witness is half of that of a man. I will not go into the philosophy of why today, because that's not concerning my topic. But these are the three things that the women lack compared to men. But there are three things that the women have that the men do not have. So I mentioned the things that they have less, and then also they have three things that even men do not have. Do you want me to explain those things as well quickly? Now, three things women have, Allah subhanahu wa ta'ala gave to the women that even men do not have. Women, Allah subhanahu wa ta'ala, the Holy Prophet says that when a son is born in your house, he is the ni'mat. Ni'mat is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a bounty. But when a daughter is born, she is rahmah. She is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat is smaller, rahmat is bigger. The Holy Prophet is not ni'matan lil alameen. He is rahmatan lil alameen. Then he says, Man tazawwaja faqad ahraza nisfa deenih. Whoever gets married saves half of his iman. He saves half of his iman. So the wives are half the iman of their husbands. The third, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Paradise is under the feet of your mothers, not the fathers. So three things they have. Now very quickly I'll touch upon all of these three dimensions. Hazrat Zahra, the Holy Prophet is rahmatan lil alameen, but when she comes to the house of the Holy Prophet, she becomes the rahmah of rahmatan lil alameen. Muhammad wale Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wale Muhammad. So she is the rahmah, the mercy for the mercy of the universe. If people have, inshallah, grasped that. The second point, the Holy Prophet, when he was sending Amir al-Mu'mineen to the battle of trenches, battle of Khandaq, he said, Barazal imanu kulluhu alal kufri kulleh. Today,
Kulle iman, the complete faith is fighting against the complete kufr, disbelief. Aaj kulle iman, kulle kufr ke muqabile mein ja raha hai. So he said that about Amirul Mu'mineen, that Ali ibn Abi Talib is the complete iman. And the Holy Prophet said, your wives are half of your iman. When she went to the house of Ali ibn Abi Talib, kulle iman, she became half of his iman. This is Fatima to Zahra. The Holy Prophet said in Sahih Muslim that Al-Hassanu wal-Husainu Sayyida Shababi Ahl al-Jannah. Hassan and Hussein are the masters of youth of heaven. Hassan and Hussein Jawanan Jannat ke Sardar hain. Pay attention. Hassan and Hussein are the masters of the youth of heaven. And the Holy Prophet said, your paradise is under the feet of your mother. You see, the paradise of the masters of youth of heaven is under the feet of Fatima to Zahra. Can you imagine? Now we understand the poetry by Allama Iqbal when he said, Maryam's yek nisbat-e Isa Aziz, as-se nisbat Hazrat-e Zahra Aziz. Maryam only has one relation due to which she has so much respect. She is the mother of Isa. But he says, Fatima to Zahra has three relations. She is the daughter of Rahmatan lil Alameen. She is the wife of Kulle Iman. She is the mother of Sayyida Shababi Ahlil Jannah. This is Fatima to Zahra. Please, if I have everyone's attention. Now look at the three sides which the Holy Prophet said, these are the things that they have less. Their ibadat is naqis. Yes, they have less ibadat. But the Holy Prophet said, all women of the world have less ibadat except for two women, Maryam and Fatima. Both of them are Batul. Let me put it in two simple words. Batul is a lady that does not miss any ibadat from her birth to her shahadat. Batul us bibi ko kehte hain jiska ek lahza ibadat se kharij na ho. Azizane girami, जनाबे मरियम बतूल है लेकिन जनाबे फातिमा बतूल अज़रा है, बतूल कुबरा है। अज़ीज़ान गिरामी, जो फ़ख्र मरियम है उसे फातिमा कहते हैं। माशाअल्लाह। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। So Hazrat Rasul Khuda says that women miss out some ibadat, but Hazrat Zahra never misses out any ibadat. She is batul. Second point, he says that women miss out half of the miras. You know, they get half the miras of that, half of the inheritance that of their brothers. The sixth Imam al-Islam says, he says, Allah subhanahu wa ta'ala gave 3 sons to the Holy Prophet. He gave 3 sons to the Holy Prophet, Hazrat Qasim, Abdullah and Ibrahim. All of them died young. The sixth Imam says, because Allah did not wish for any person to share anything with Fatima to Zahra. का खुदावंद मुताल ये नहीं चाहता था कि जनाबे फातिमा का कोई मीरास में भी शरीक करार पाए। तवज्जो कर सकते हैं जिस बीबी की अज़मत हो, you know, can you imagine? She was so great in status that Allah subhanahu wa ta'ala asked all of the 3 sons, and then Allah subhanahu wa ta'ala said, this is Fatima to Zahra, so no one shares her miras. She was the only child of the Holy Prophet. And the third thing, the witness, the shahadat of women is half of that of men. But the Holy Prophet said, he said certain women, when they give shahadat, not only that their shahadat is not half, in fact, if a man gives shahadat against them, then his shahadat, his witness will be rejected, and the witness of Fatima to Zahra will be accepted. भाई मैंने फरमाया कहा कि अगर कोई मर्द भी गवाही देगा मेरी बेटी के मुकाबले में तो उसकी गवाही रद्द होगी, मेरी बेटी की गवाही कबूल की जाए। Can you imagine? So the Holy Prophet gave all of those dimensions. Now, when she heard that the first Khalifa has taken away her right, she called all the women and she said, I want to go to the court and claim my right. Ibn Abil Hadid Mu'tazili, before I give, I'll take a bit longer today if you, inshallah, if you stay with me. Ibn Abil Hadid Mu'tazili asked his teacher, he says, I asked my teacher that why is it that Abu Bakr rejected the claim of Hazrat Fatima Zahra salam alayha?
Did he think that she was wrong? Did he think that she was making a false claim? Why did he reject it? Remember, Ibn Abil Hadith al-Mu'tazili is not Shia. He has a commentary on Nahj al-Balagha, 20 volumes. So he says, I asked my teacher why. His teacher gave him a story, and I want to mention this story here. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. میں خاص طور سے یہ خاص مطالب ہیں کچھ جو بچوں کی خاطر انگریزی میں کہہ رہا ہوں, تو تھوڑی سی توجہ کیجیے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے اور وہ اردو میں سننا پسند کرتے ہیں, لیکن میں نوجوانوں کی خاطر, بچوں کی خاطر خاص طور سے مطالب انگریزی میں پیش کر رہا ہوں. توجہ رکھیں گے تو میں بہت سادہ اور سمپل زبان استعمال کر رہا ہوں. انشاءاللہ سب کو اس میں لطف آئے گا. سب غور سے سنیے گا. جب پوچھا اس نے کہ کیا بات ہے, کیوں اس نے رد کر دیا بی بی کے کلیم کو, آیا بی بی غلط کہہ رہی تھی, وہ جانتا تھا کہ غلط نہیں ہے, تو پھر کیوں اس نے نہیں مانا؟ اس نے کہا مسئلہ اتنا سمپل اور آسان نہیں تھا کہ وہ فوراً قبول کر لیتا. What was the claim? Why did he not accept? So he said a story. He said, look, there were many students in the classroom, children, and a teacher came to the class and he said to one of the children, he said, say alif. You know, the first alphabetical letter in Arabic, like A in English. He said, say alif. So the child didn't say alif. He said, say alif. He wouldn't say it. He said, you're that dumb, you don't even know alif? And he hit him once and he moved on. You know, in many countries, the teachers are allowed to hit. The child sitting right next to that first child, he said, are you really that dumb, you don't even know alif? He said, no, it's not that I don't know alif, I know ba, I know ta, I know tha, I know jim, ha and kha, but I don't know the rest. I'm not sure if I have everyone's attention. He said, I know up to kha, but I don't know the letters after it. I know all the alphabets up to kha, from alif to kha. It is the alphabets after that I don't know. And had I said alif, he would hit me all the way up to ya, keep telling me, say the next letter. He would say alif. Now say the next letter. I would say ba, then he would take me up to kha, and then I wouldn't know. And he would hit me all the way up to ya. So I said, I will not say alif. So he doesn't take me to ya. I'm not sure how many of you got it. You see, Ibn Abil Hadith al-Mu'tazili's teacher said, look, had he said, yes, I'm wrong in Fadak, Fatima to Zahra Salamullah Alaiha wouldn't have stopped. She would have said, I will go all the way up to Khilafat. Had he accepted the first mistake, he would need to accept all the mistakes. He said, I'll not accept my first, so I don't have to accept the last. Did you all get it? It is not as simple as just rejecting Fadak. He knew this is a claim to make me admit my mistake. If I admit one mistake, I have to admit all mistakes. So he said, I'll not confess to my first mistake. میں پہلی غلطی مانوں گا تو آخری کی نوبت آئے گی, جب پہلی غلطی نہیں مانوں گا. کہا کہ آسان نہیں تھا, وہ جانتا تھا یہ شروعات ہے. میں نے پہلی غلطی مانی اور پھر بی بی نے رکنا نہیں کہ ساری غلطیاں منواتی چلی جائیں گی. کہا کہ میں پہلی ہی نہیں مانوں گا. عزیزان گرامی, اتنا آسان مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے. میں اگر بات کو سمجھا پا رہا ہوں, یہ جو بی بی نے ایک دعویٰ کیا, بی بی نے قیامت تک کے لیے سارے دروازے کھول دیے حق و باطل سمجھانے کے لیے. She made it very apparent, known to all, who was on the righteous and who was wrong. It wasn't a simple claim. You see, had she stayed at home, no one would know if she made a claim, or was he wrong or was he right. You know, the first thing he said to her, and Amirul Mu'mineen, he said, bring me witnesses that Fadak is yours. And Amirul Mu'mineen said, and Hazrat Zahra, you know, she said, there is a law of possession in British law, and it has been taken from Islam. Pay attention. The law of possession. Something that you possess is yours. If a person makes a claim against you, then they have to bring evidence. I'm not sure if... دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید, عربی میں کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں قبضہ, جس کی جو چیز جس کے قبضے میں ہے وہ اسی کی ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کرتا ہے نا کہ نہیں یہ اس کی نہیں ہے میری ہے, تو پھر وہ دلیل لے کے آتا ہے.
I have this amama on my head. If a person claims that this amama is his, not mine, I don't have to bring witnesses to prove that this is mine. I don't have to bring any evidence. The person who claims against me, they have to bring evidence. I'm not sure if I've conveyed it. MashaAllah, MashaAllah. When he said that bring me witnesses that Fadak is yours, Amir al-Mu'minin and Janab Sayyidah said, look, our people are working there. You have asked them to leave. Subhanallah. Subhanallah. If you are claiming that it is yours, you bring us witnesses. Why do I need to bring witnesses? पता नहीं बात को पहुंचा पा रहा हूं या नहीं? Subhanallah. Subhanallah. You know, she said, this is ours. My servants are working there. You told them to get out and I came to claim that this is mine. Why are you telling my servants to leave? My people work there. My servants work there. मेरे नौकर वहां काम कर रहे हैं. तुमने उनको निकाला तो मैं कहने आई हूं क्यों निकाला? अब तू कह रहा है कि तू मालिक है तो तू बता तेरे पास कौन सी दलील है, तेरे पास कौन सा गवाह है कि ये तेरा? हमारे मुलाजिम वहां काम कर रहे हैं, कई बरसों से काम कर रहे हैं, आज तू कहता है तेरा, तो तू दलील लेके आ गई ये तेरा. He said, you are making a claim. You prove it that it is yours. It is ours because our people work there. So he said, how is it yours? She said, number one, it is fair, Anfal. In the Holy Quran, there is a surah called Surah Anfal, surah number 8. In that it says, whenever there was a battle and the Muslims went to fight, whatever the war booty, in the battle they would get the booty, Baitul, Mal Ghanimah, the Holy Prophet would distribute that equally amongst all Muslims. That was called Mal Ghanimah. But if there was no battle that took place, then people surrendered their property to the Holy Prophet. Then the people had no share in it. The Muslims had no share in it. All of that would be called Anfal. It would go to the Holy Prophet. And he would use it as a property of the state or as he desired. He had the full right. Everyone with me so far? अब तक वादे हो रही बात है जाने के नाम मुझे सारे मत में की तवज्जो चाहिए तो बीबी ने कहा ये fair था अनफाल था. How was it fair? How was it anfal? Because the Holy Prophet said when the Jews of Khaybar were attacking the Muslims, he said, I will go and conquer Khaybar if they do not stop. So he went to Khaybar and he told the people that within 40 days I will conquer it. When 39 days passed by, he sat down all of his Sahaba, the companions, and he said, what shall I do? I promised 40 days. 39 days have gone by. So what should we do? One of the Sahaba, he got up and he said, Ya Rasulullah, it is night time, let's run away. भाग जाते हैं रात का टाइम है रसूल खुदा ने कहा जो दामन पे तुम्हारे धब्बे लगे हुए मेरे दामन पे लगाना चाह रहे हो मैं फरार नहीं हूं मैं भाग जाऊं यहां से पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है. So he said, I will not run away. I will not escape. And on the 40th day, Amir al-Mu'minin came and he conquered the battle of Khaybar. I don't have the time to go into Khaybar now. When they were coming back from Khaybar, on the way came Fadak. And the people, the Jews of Fadak said, Ya Rasulullah, please do not fight us. We surrender all of our property. And when they surrendered Fadak to the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala said, this is Anfal, this belongs to the Holy Prophet. And the Sahaba had no share in it. Please be attention, this is called fair or Anfal. Then later on a verse came in the Holy Quran, وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, and give the right of your near ones to them. अपने कराबतदारों का हक अदा कर दीजिए. When this verse came, the Holy Prophet gave Fadak to Hazrat Fatima to Zahra because she is Qurba. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. Qurba, the closest person to the Holy Prophet is Fatima to Zahra. So he gave her Fadak. So he said, number one, it is fair, it is Anfal. Number two, if you believe that no, the Holy Prophet only gave it to me in his lifetime and it does not belong to me, then it was his property and after him, I inherit him. This is mirath, this is inheritance. So far, everyone with me? Yes. So number one, it is Anfal and he gave it to me in his lifetime. Number two, if you do not accept that he gave it to me in his lifetime, it was his and it is my mirath. And number three, if you do not accept that it is my mirath, then it is khums, and only khums goes to the Ahlul Bayt alayhimus salam. So all three claims she put forward. If everyone with me so far. तब तक मैंने बात को पहुंचा दिया कि बीबी ने कहा कि अगर ये नहीं मानता तो वो मान ले. अगर फै नहीं है तो मीरास है मेरी. मीरास नहीं है तो खुम्स है. किसी भी चीज में तेरा हक तो बनता नहीं है, तू तो सदका खाने वाला है. अब बीबी ने हर तरह से कहा कि याद रख इस पे हमारा हक बनता है, ये हमारा.
He said, now bring me witnesses. She said, you bring me witnesses that this is yours. So she said, no, I will not bring you witnesses because this is mine. He said, no, because your claim of Allah is not true. You need to bring me witnesses. She said, as fair, that it is fair and Anfal, it is the property of the Holy Prophet, I'll bring you witness. And my witness is Ali ibn Abi Talib. He said, I will not accept the witness of Ali ibn Abi Talib because he is your husband. She said, you always ask me for reasons. You tell me a reason why the witness of a husband cannot be accepted for his wife. Where does it say in the Holy Quran or Hadith? تو کہہ رہا ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو قرآن سے کوئی آیت دکھا جہاں پہ اللہ نے شہادات کا تذکرہ کیا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. تو دلیل لے کے آ قرآن سے. He said, no, I will not accept Ali ibn Abi Talib as my witness. Then she said, Hassan and Hussein, my two sons, are my witnesses. Take attention, everyone. She said, my sons, Hassan and Hussein, are my witnesses. He said, no, but they are not baligh. They are not adults. One is 8, the other one is 7. She said, but did the Holy Prophet not remember while announcing that Al-Hasan wal-Husayn Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah? That Hassan and Hussein are the masters of youth of heaven. Should he not have waited when they grow up and sacrifice everything? Then they will become the masters of the youth of heaven. Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اس نے کہا کہ بھئی یہ دونوں بالغ نہیں ہیں, مجھے نابالغ بچوں کی گواہی قبول نہیں. ایک 8 برس کا, ایک 7 برس کا. بی بی نے کہا جو رسول خدا کو یہ یاد نہیں تھا, وہ نابالغ بچوں کو ساروں کا سردار بنا گئے. جب وہ بچپنے میں سردار بنا گئے, یہ نہیں کہا جب یہ جوان ہوں گے تو سردار بن جائیں گے. پیغمبر نے فرمایا یہ آج دونوں میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں, بنیں گے نہیں ہیں. کہ انہیں جوانان جنت کا سردار بناتے ہوئے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا, تو گواہی کے لیے انتظار کیوں کر رہا؟ When he announced them that they are, not that they will become, they are now the masters of the youth of heaven. Why did he not say that they will become? He said, no, I will not accept. Then she said, then I have another witness. I have Asma, Ayman. Hazrat Ayman will be my witness, who was a witness of the Holy Prophet's birth. She came as a witness and he said, I will not accept her witness because it's half. She's a woman. Hazrat Ayman turned around to the people and she said, Ayyuhan nas, O people, do you remember that the Holy Prophet announced in Masjid al-Nabawi that Ayman is the witness of my birth? Therefore, her witness is not half, her witness is complete. All the people had remembered, they put their hats down because they did not wish to confront the government. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی توجہ اب تک میرے ساتھ بات واضح ہو رہی ہے لوگوں کے لیے. Yes, everyone with me so far? We'll have everyone's attention. Shall I continue the probably 5 minutes in English? Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'm not sure if I should transfer to Urdu or shall I continue in English? بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اردو پہ آ رہے ہیں. I'll just few minutes in English and then I'll transfer to Urdu. As soon as he said that I do not accept the witnesses, that this is fair, then she said, this is my mirath. If you do not accept the witnesses, this is my mirath, this is my inheritance. He said, but no, the Holy Prophet said to me that نَحْنُ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَا لَا نَرِثُ وَلَا نُورَثُ. We, the group of prophets, do not inherit anyone and no one inherits us. He said this hadith, he just made up a hadith and he said that we the group of, the Holy Prophet said, we the group of prophets, hum, qawm-e anbiya, na kisi ke waris hote hain, na hamara koi waris hota. She said to him that you asked me for a witness for everything. Can you give me one witness for this hadith that you just made up? You just fabricated a hadith and you're saying that my father said this? تو نے اپنے پاس ایک حدیث گھڑ کے پیش کر دی ہے, ہر بات پہ تو مجھ سے گواہ مانگتا ہے, کیا تیرے پاس گواہ ہے کوئی اس حدیث کا؟ He said, no, I was all alone with the Holy Prophet when he said it to me. As soon as he said that I was all alone, a lady shouted, Father, you weren't alone, I was in the hijab.
I was in the other room, I was overhearing the Holy Prophet say this to you. So I bear witness that the Holy Prophet said this to you. The same lady tomorrow turned around and said to the people, let my father be buried in my property. They said, how? This is not your property, this belongs to the Holy Prophet. She said, I inherited the Prophet. I'm not sure if I have the attention. As a wife, I inherit the Prophet, and my father can be buried in my property. Imam Hassan Mujtaba said, did you not say yesterday that the daughters can inherit the Holy Prophet? Then how can the wife? The same lady turned around and said that let my father be buried in the house of the Holy Prophet. उसकी जगह पे दफन है या फिर अपनी बीवी की बेटी की मीरास के तरह से उसने हिस्सा लिया वहां पे दफन हो गया, पता नहीं तो है या नहीं है। बीवी ने कहा कि भाई where is the witness that we do not inherit? The prophets do not inherit anyone, and they have no inheritors. They have no warith, and they have no one to be their warith. Did everyone? Yes. So someone stood up and said, no, I was hearing. She said, how can I believe the two of you? When my father was given the Holy Quran, how can my father say a hadith that goes against the Holy Quran? कैसे हो सकता है कि मेरे बाबा को ऐसी हदीस कहें जो कुरान के खिलाफ हो? He said, how is this hadith against the Holy Quran? She said, shall I tell you verses from the Holy Quran? There are 5 verses she recited, and I'll give you a few. He says, ulul arham ba'dhum min ba'd. She says, all the blood relatives inherit each other. This ayat says no exceptions. Am I not the daughter of Muhammad and Mustafa? He said, yes, you are. She said, then why am I an exception? کبھی قرآن کی آیت ہے کہ اولو الارحام جو رحم ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں وہ دوسرے کے وارث ہیں. کیا میرا رسول خدا کی بیٹی؟ اس نے کہا ہاں آپ بیٹی ہیں, اب آپ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں ہے. تو بی بی نے فوراً کہا کہ اگر اس قرآن کے اندر کوئی ایکسیپشن ہوتا, کوئی استثناء ہوتا تو لکھا تو ہوتا کہ انبیاء خارج ہیں اس حکم سے. جب قرآن میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ خارج ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ When there is no exception in the Holy Quran, then why do I not inherit my father? The Quran says no exceptions. يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah subhanahu wa ta'ala makes a will to all of you that your sons have twice the share of your daughters. This verse makes no exceptions. یعنی آپ لوگ بہت زیادہ توجہ کی سے خاموش بیٹھے ہیں یا کہ مجلس سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ She read these 2 verses. Then she said, okay, look, these 2 verses are general. And you say, no, the prophets do not inherit. And they have no inheritors. Let me give you 2 more verses where prophets have inherited. MashaAllah, MashaAllah. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Sulaiman inherited Dawood. Sulaiman was a son, Dawood was the father. Dawood was also a prophet, Sulaiman was a prophet. You are saying prophets do not inherit anyone and they have no inheritors. The one inheriting is a prophet. The one being inherited is also a prophet. The one inheriting is a prophet. تو کہتا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوگا کوئی اور نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میرے بابا نے کہا, میرے بابا قرآن کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کا وارث بنا. سلیمان نبی, داؤد نبی. اگر نبی وارث بھی نبی, جس کا وارث وہ بھی نبی, تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں. یہ قرآن کی آیت مانو یا تیری گھڑی ہوئی حدیث؟ Should I accept the fabricated hadith you just fabricated, or should I accept the verse from the Holy Quran? Then she said, let me tell you another verse from the Holy Quran. Hazrat Zakaria raises his hands to Allah subhanahu wa ta'ala and says, Rabbi habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. پروردگارہ مجھے ایک ولی قرار دے دے, مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا والی وارث ہو. یرثونی و یرث من آل یعقوب. He inherits me and inherits all of آل یعقوب. حضرت یعقوب نبی تھے, جناب زکریا نبی. اللہ نے بس ایک ہی بیٹا دیا, یہ بھی نہیں ہوا کہ کچھ 10 15 20 بیٹے دے دیے اللہ نے جناب
زکریا کو کہا نہیں جو نبی نہیں تھا وہ وارث ہے. کہا دیکھ جناب یحییٰ اللہ نے بیٹا دیا جناب زکریا کو, یحییٰ بیٹا ہے وارث, زکریا باپ ہے جن کے موروث یعنی جن کے وہ وارث ہیں. کہا جناب زکریا بھی نبی, جناب یحییٰ بھی نبی, اور وہ ساری آل یعقوب کے وارث. اب بتا قرآن کی آیتیں مانوں یا تیری گھڑی ہوئی حدیث؟ Do I have everyone's attention? Hazrat Zahra answered him from the Holy Quran. She gave him 5 verses, but I have recited 4 for you. She said, Ya ibn Abi Quhafa, wa son of Abu Quhafa, ajita bishay'in fariyak? Have you brought a new bid'ah to Islam? کیا تو قرآن کے اندر بدعتیں بنانے لگ گیا ہے, یا کہ تو قرآن کے مخالف ہو گیا کہ میرے بابا کے متعلق باتیں گھڑ رہا ہے؟ ارے تو ابا کا بنا, ارے تو ابھی کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اللہ اکبر, بیوی کے الفاظ. Do you inherit your father and I do not inherit my father? کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دلیل دے. پتہ نہیں اب تک مجمع ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی جناب خاتون جنت کا نام کر رہی ہیں. سارا مجمع متحیر تھا, پریشان تھا. بی بی نے کہا کہ دیکھ قرآن کی آیات ہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے قرابت داروں کا اتنا احترام نہیں کرتا جتنا رسول خدا کے قرابت داروں کا احترام کرتا ہوں, اور میں آپ کو بہت تعظیم اور احترام کرتا ہوں. رسول خدا کا بہت مقام تھا, اور آپ ایک ہی رسول خدا کی بیٹی ہیں, اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے. میں جو ہے یہ نہیں آپ کو دے سکتا, جو رسول خدا نے چھوڑا وہ سب صدقہ ہے, اور صدقہ ہم لوگ لیں گے. وما ترکنا فہو صدقہ, یہ اس نے بہرحال ایک اپنے پاس سے کہا کہ آپ نے کہہ دیا کہ کیونکہ ہم لوگ نہ خمس لے سکتے ہیں, نہ سہم امام لے سکتے ہیں, نہ انفال لے سکتے ہیں, نہ میراث لے سکتے ہیں, تو اب جو رسول خدا نے کہا کہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, اور صدقہ تو ہم لے سکتے ہیں, تو اب یہ صدقہ ہے اور میں لوں گا. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں. اب میں ایک یہاں پہ خاص طور سے there was a 6-month-old sheep, a sheep kid drinking water inside a stream, a river. The wolf looked around and he said, was it you who swore at me last year? I'm going to eat you for it. He said, sir, please forgive me. I'm only 6 months old. I wasn't even born last year. He said, you're making the water dirty. He said, how can I make the water dirty? The water is coming from your end. He said, you swore at me and you just denied it. He said, I just told you I'm only 6 months. He said, it must have been your mother. So I will now eat you. You see the excuses? I'm not sure if I... Can you see the links? Yes. اب وہ بھیڑیا تھا, اس نے کہا میں نے تو کھانا, مجھے بہانا چاہیے تجھے کھانے کے لیے. عزیزان گرامی بی بی نے ہر طرح کی دلیل پیش کی. بی بی نے کہا دیکھ, ہاں غصب نہ کر, میرا حق ہے, میرے بابا نے مجھے دیا. کہا کہ نہیں, اگر آپ چلیں ہمیں خمس کے اہل نہیں سمجھتی ہیں, آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ میراث ہماری نہیں ہے, انفال ہمارے لیے نہیں ہے, تو رسول خدا نے کہا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, صدقہ تو ہم کھا ہی سکتے ہیں. اس کو صدقہ قرار دیا اور پھر اس پہ قبضہ کر لیا. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا, بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے. عزیزان گرامی میں جتنا سمپل اور آسان کر کے بی بی کے خطبے کو پیش کر سکتا تھا, میں نے اتنا آسان بنا کے پیش کیا. عزیزان گرامی پورا کا پورا بی بی نے اپنا مقدمہ پیش کیا. اب آخر میں بی بی جملہ کہتی ہیں جو بڑا سخت جملہ ہے, جب اس نے ہر طرح سے کہہ دیا نا کہ منع کچھ بھی نہیں, اس نے کہا صدقہ قرار دے دیا میں نے, اب صدقہ تو ہمارا ہی, صدقہ تو آپ پہ حرام ہے اہل بیت کے اوپر. اب یہ صدقہ ہے, رسول خدا نے کہا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, اور صدقہ ہم لوگوں کے لیے ہے, اب آپ نہیں لے جا سکتے. بی بی خاموش ہوئی کچھ دیر کے لیے, پھر اس کے بعد بی بی نے بہت سخت جلال میں جملہ کہا. You know, when he denied her all of her rights, at the end she said, remember one thing, Ibn Abi Quhafa, or son of Abu Quhafa, let me tell you one thing. This case hasn't finished today. I promise you, I will recharge this case in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. روز قیامت میں اس مقدمے کو دوبارہ خدا کی عدالت میں دائر کروں گی. وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدْ, and the claimer will be my father Muhammad Mustafa, and my witness will be Ali. I will see on that day how you reject my claim. روز قیامت میں دوبارہ خدا کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کروں گی, اور میرے بابا جان میرے زعیم ہوں گے, میرے اس مقدمے کے لڑنے والے ہوں گے, گواہ علی مرتضیٰ ہوں گے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ آیا تجھ میں ہمت ہے وہاں پہ رد کر دے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی بی بی نے جملہ کہا اور سب مستورات کو آواز دی. She called on to the ladies and she said, take me back to my house. She was surrounded by women all around. The Riwayat says that when she was walking back, her chador, her hijab, it was dragging onto the ground.
meaning she could not walk. She couldn't bear the pain that people rejected her claim. She couldn't bear the pain. Her clothes were dragging on the floor. Other women were carrying her. روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر بیوی چل کے نہیں آئی, بیوی کو دوسری مستورات نے سہارا دیا. بیوی چل نہیں پا رہی تھی. بیوی کا جو برقع تھا نا, جو چادر تھی, وہ زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. اور اس کے بعد کیا عالم تھا, جب بیوی گھر واپس آئی ہیں نا اور اپنے بچوں سے ملی ہیں, تو بیوی کے بچے یہ کہتے ہیں, بیوی کے صاحبزادے صاحبزادیاں, بیوی کے children say that all of her hair had turned white. بیوی کے سارے بال سفید ہو گئے. حضرت گرامی 18 برس کا سن ہے اور بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے. اور پھر جب لوگ خواتین آتی تھی نا بیوی سے ملنے کے لیے, تو وہ سب خواتین کہتی تھی محسوس یہ ہوتا تھا بیوی جیسے 80 سال کی بوڑھی خاتون, کمر جھک چکی تھی, کمر ٹوٹ چکی تھی, بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. ایک مرجع تقلید کا جملہ سن رہا تھا میں, عابد فرسان کا جملہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کھانت کل خیال, you know what he said? He said she was like a shadow. She, all that had remained of her was just like a shadow. She had lost her weight. بہت کمزور ہو گئی تھی بیوی, اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ محسوس یہ ہوتا تھا جیسے کچھ سایہ باقی رہ گیا. کھانت کل خیال, یہ امیر المومنین کے جملے ہیں, سخت جملے ہیں, میں کیسے پیش کروں گا. آخر مجالس ہیں عزیزان گرامی, ایام فاطمیہ آ گئے ہیں, آئے اور چلے بھی جا رہے ہیں. ہم لوگ اس طرح سے اہتمام نہیں کر پاتے ہیں. عزیزان گرامی, میں نے آج پوری مجلس انگریزی میں پڑھ دیا آپ کے سامنے. آئے ذرا میں تفصیل سے تھوڑا پیش کروں گا. مسائل کی طرف نہیں آئے, لیکن میں جانتا ہوں بہت سے میرے مومنین بھائیوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں, برداشت نہیں کر پائیں گے. عزیزان گرامی, کون ہے جناب خاتون جنت کہ جن کے متعلق کہ ساری بیویاں جب جناب سیدہ کو دیکھتی تھی تو سب کہتی تھی کہ جناب سیدہ خاتون جنت ایسی تھیں کہ جب چل رہی ہوتی تھی تو ہر بیوی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی تھی. محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے خود رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. اور بیوی کا چلنا, سب مستورات کہتی تھی یا رسول خدا آپ سے سب سے زیادہ جو شباہت آتی ہے وہ آپ ہی کی بیٹی کی آتی ہے. اتنی شباہت آتی تھی کہ بیوی چلتی رسول خدا کی طرح سے, دیکھتی رسول خدا کی طرح سے تھی. گفتگو جب کرتی تھی تو لوگ گواہی دیتے تھے, کہتے تھے محسوس یہ ہوتا ہے جیسے رسول خدا بول رہے ہیں. بیوی اسی طرح تواضع سے بات کرتی تھی جیسے رسول خدا. چہرے پہ نور وہی تھا جو رسول خدا کے چہرے پہ ہیبت و جلال جو نور تھا. عزیزان گرامی, سب مستورات کہتی تھی یا رسول خدا آپ کی بیٹی کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوسرے نبی آ رہے ہیں, دوسرے رسول آ رہے ہیں. یہ عظمت تھی جناب خاتون جنت کی. جب ایک دن رسول خدا گھر میں وارد ہوئے اور بیوی کی پیشانی کو دیکھا, کہ بیٹی کیا حالت بنا رکھی ہے, اتنی کمزور ہو گئی. کہا بابا جان کھانا کم کھاتی ہوں, پوری رات جب آپ کو دیکھتی ہوں نا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو پھر میں بھی اپنے حجرے میں عبادت کرتی رہتی ہوں. بلکہ آنکھوں میں آنسو آ کر رونے لگے. کہا میری لخت جگر ہے, میری بیٹی اس دنیا کے اندر زیادہ نہیں رہیں گی آپ. جب میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ آپ ہوگی. یہ جملہ کہا. اگر کوئی اور ہوتا تو رونے لگتا. بیوی بہت خوش ہوئی. کہا بابا جان اس سے زیادہ مجھے خوشی کسی بات کی نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے آپ سے ملوں. اب آئیں ذرا جملوں کو سنیے. مدینے میں ایک بات پھیل گئی. کیا بات تھی؟ کہ بی بی خاتون جنت دونوں سے ناراض ہیں. مدینے میں مستورات پہ باتیں ہونے لگی. کہا کہ بی بی ناراض ہے, ناراض ہے ہر جگہ پہ, یہاں تک کہ ہر مدینے کا آدمی کہنے لگا کہ بی بی شیخین سے ناراض. یہاں تک کہ ان دونوں نے سن لیا. کہا کہ بی بی ہم سے ناراض ہے. انہوں نے خود امیر المومنین سے کہا کہ یا علی ہم نے سنا کہ ہم سے ناراض ہے رسول خدا کی بیٹی. کہا ہاں بہت سخت ناراض ہے. الامامت والسیاسہ کے اندر جملہ ہے, الامامت والسیاسہ. ابن قتیبہ دینوری اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں, 1100 سال پہلے کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا کہ ہم جناب سیدہ سے مرتبہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم سے ناراض ہیں. جب جناب امیر آئے نا کہا کہ شیخین نے کہا کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں. بیوی نے کہا کہ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. کہتے ہیں کہ مورخین کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ جناب سیدہ نے امیر المومنین کو منع کر دیا. اس حد تک بیوی کے دل میں رنجش تھی, اس حد تک بیوی افسردہ تھی, بیوی کا دل ٹوٹا ہوا تھا. کہا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتی. کہا کہ سیدہ اگر پوچھنا چاہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو کہا کہ ایک پردہ لگا دیجیے. بیوی نے دیوار کا رخ کیا, ایک پردہ لگایا.
اور وہ دروازے کی طرف کھڑی تھی. تو سوال کیا پہلے نے, کہا کہ اے بنت رسول کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ کہا تم نے میرے بابا کی اس حدیث کو سنا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها؟ کیا تم نے سنا ہے میرے بابا نے کہا تھا کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. کہا ہم دونوں نے سنا. کہا پھر یاد رکھو جب میں اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے تم دونوں کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. اب میں جملوں کو پیش کروں گا. میں سارا مسائل چھوڑ دیا, سارا میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, واقعہ تاریخ کو, فدق کا واقعہ. آئیں بھائی اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے دوبارہ مدینے میں سارے کے سارے آپ کے سامنے شب گزرتی چلی گئی ہیں. آج تیسری مجلس آ گئی ہے اور میں 2 دن سے بلکہ تیسرا دن ہے آج جناب سیدہ ہی کے مسائب پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی کبھی میں نے تقریباً 15-20 منٹ مسائب پیش کیے تھے. بی بی کا اتنا مسائب ہے, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی 18 سال کا ہو اور اس کے اتنے مسائب ہوں. میں آپ سے سوال کروں, کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی 18 سال کا ہو؟ Have you ever seen a person who is only 18 and wants to die? Have you ever seen a person who wants to die at the age of 18? کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی 18 سال کا کہتا ہو کہ میں مرنا چاہتا ہوں یا میں مرنا چاہتی ہوں؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا, الہی عجل وفاتی, پروردگارہ مجھے موت دے دے, میں جینا نہیں چاہتی. میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں, میں جینا نہیں چاہتی. عزیزان کرام بڑے سخت جملے ہیں بی بی کے. کہتی ہے الہی عجل وفاتی, پروردگارہ مجھے موت دے دے, میں نہیں جینا چاہتی, مجھے اپنے پاس بلا لے, میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. عزیزان کرام بڑے سخت جملے ہیں یہ. میں جب سوچتا ہوں نا کہ جناب خاتون جنت نے فرمایا الہی عجل وفاتی, مولانا شاہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم ان جملوں کو سوچتے ہیں اپنی دادی زہرا بہت یاد آتی ہیں. عزیزان گرامی آئیں ذرا ایک مرتبہ ذرا آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے, میرے ساتھ جنت البقیع چلیں. آئیں ذرا مدینے چلیں کہ جناب خاتون جنت کس طرح سے اپنے بیٹوں کو بار بار بلا کے پیار کرتی تھی. عزیزان گرامی جملوں کو پیش کروں, جب جناب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا تو جناب سیدہ قریب میں تھیں, بار بار امام حسن حسین سے کہتی تھی میرے بیٹو میرے بابا کے سینے سے مت لپٹو, میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے. جناب رسول خدا نے کہا ہے زہرا حسن حسین کو میرے پاس آنے دو, یہ جب میرے سینے سے لگتے ہیں تو مجھے سکون نصیب ہوتا ہے. اور جب میں سوچتا ہوں نا کہ میرے بعد انہیں کتنی اذیتیں دی جائیں گی, کس طرح سے ایک کے کلیجہ نکل جائے گا, دوسرے کی رگیں کاٹ دی جائیں گی, میرے نواسوں کو میرے پاس آنے دو. بس بھی اتنے میں جناب زہرا نے کہا بابا دروازے پہ بار بار دستک ہو رہی ہے. کہا بیٹی کون ہے؟ کہا بابا کوئی عرب ہے بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میں نے چہرے کو نہیں دیکھا. کہا بیٹی یہ کسی دروازے پہ اجازت سے نہیں جاتا, یہ ہر گھر میں بغیر اجازت کے روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہے, یہ ملک الموت ہے. اے مسلمانوں, اس دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت سے آتا ہے, بغیر اجازت کے آگ نہ لے کے آنا, بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا. عزیزان گرامی آئے میں اگلے مصاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام کو لے گئے, جناب امیر نے آواز دی, سلمان دیکھ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا بد دعا کرنے والی ہیں. کہا مولا کیسے معلوم ہے بد دعا کرنے والی ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں جنت یہ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں. کہا کہ مولا پھر کیا کروں گا؟ کہ جاؤ جا کے فاطمہ کو میرے حق کا واسطہ دو, کہو کہ علی نے کہا ہے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے. جناب سلمان آئے, وہاں جناب سیدہ قبر رسول خدا پہ بیٹھی تھی, جملے دہرا رہی تھی, بابا آپ کے بعد میرا باغ فدق چھین لیا گیا, میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا. بابا علی کے گلے میں رسی ڈالی, بابا علی کا حق چھین لیا گیا. بابا میرے بچے حسن و حسین علی کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح رہتے ہیں. بابا آج پہلی مرتبہ میں بد دعا کرنے آئی ہوں. جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, وہاں جناب سلمان آئے. کہا بی بی مولا فرماتے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. کہا بابا میں علی کی وجہ سے بد دعا کرنے آئی تھی, علی کی وجہ سے بد دعا چھوڑ کے جا رہی ہوں. اجرکم اللہ. بی بی نے اپنے ہاتھوں کو گرا دیا, اٹھیں, ایک مرتبہ آواز دی, کا فضا ام احمد مجھے سہارا دو, اے اسما مجھے سہارا دو, میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں. بی بی بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس آئیں. عزیزان گرامی اتنے میں جناب امیر علیہ السلام آئے. جناب امیر علیہ السلام جب گھر واپس آئے نا تو جناب سیدہ نے سوال کیا, کہا کیا چاہتے تھے آپ سے؟ کہا سب چاہتے تھے میں بیعت کر لوں. عزیزان گرامی مولا نے بیعت نہیں کی, یہ بس ایک جرم تھا مولا کا کہ بیعت نہیں کرتے تھے. وہ سب چاہتے تھے کہ بیعت کر لیں, مولا کہتے تھے نہیں بیعت نہیں کروں گا. عزیزان گرامی اب جملوں کو سنیں گے. جب تک جناب سیدہ زندہ نہیں ہے نا
بی بی کی شہادت نہیں ہوئی، بی بی ایک ہی جملے کو دہراتی رہی، کہا کہ مسلمانوں نے مجھے بڑا ستایا. اب ہر خاتون بی بی کے گھر میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ذرا آؤ میرے ساتھ چلو، حضرت حمزہ کی قبر کی تعمیر کروں گی. پوچھا بی بی یہ تعمیر کیوں کر رہی ہیں آپ قبر کی؟ کہا میں بتانا چاہتی ہوں اگر کوئی سید الشہداء ہو، اس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہو، قبر کو بغیر تعمیر کے نہ چھوڑنا، قبر کی تعمیر کرتے رہنا. بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اپنی ماں کی قبر پہ آئے کہ اماں مجھے سینے سے لگا لو، اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، مدینے والے مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے. اجرکم اللہ. چلے جناب سید الشہداء کربلا کی جانب. خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا جب میں روتے روتے قبر پہ گر گیا، میری ماں قبر سے اٹھی، مجھے سینے سے لگایا، کہا میرا بیٹا حسین آپ کربلا اکیلے نہیں جائیں گے، ماں ساتھ جائے گی. میں تمام کر دیتا لیکن آج میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت چلی. جب جناب سید الشہداء کربلا جا رہے تھے بی بی ساتھ چلی. جب جناب سید الشہداء کربلا پہنچ گئے، ہلال ابن نافع کو ہر قبر کے ہر میدان کے اس کونے میں لے جانے لگے. کہا کہ ہلال میرے ساتھ آؤ، دیکھو یہاں علی اکبر کو برچھی لگے گی. پھر آگے بڑھے کہا یہاں علی اصغر کے تیر لگے گا. اے ہلال یہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوں گے. اے ہلال یہاں حبیب ابن مظاہر گریں گے. اے ہلال سب کچھ بتاتے رہے کہ ہلال رک جا، اس سے آگے مت آ. کہ مولا یہاں پہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، محسوس ہوتا ہے آپ کے خیموں سے کوئی بیوی باہر آ گئی ہے. کہ نہیں ہلال واپس چلا جا، اس میدان میں میری ماں فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں ذوالجلال سے گروں گا. اے ہلال یہاں میں گھوڑے سے گروں گا، یہاں میری شہادت ہوگی. ایک مرتبہ جناب ہلال رونے لگے کہ مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہاں میری ماں زہرا اپنے بالوں سے میری شہادت کی جگہ کو صاف کر رہی ہے. ہلال چلا جب میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اجرکم میں نے تمام کر دیا. بس میں آخری جملے سن لیجئے. عزیزان گرامی یہ شب عاشور تھی، روز عاشور کا دن نمودار ہوا. ایک ایسا لحظہ آیا جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں میں نے محسوس کیا میدان کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے. بی بی فرماتی ہے میں فوراً خیمے سے باہر نکلی. جب میں خیمے سے باہر نکلی تلے زینبیہ پہ چڑھی بی بی، نیچے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں. ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے سوال کیا انت اخی، کیا آپ ہی میرے ماجائے حسین ہیں؟ جناب امام حسین نے کہا یا زینب ارجعی الی الفستان، ارجعی الی الخیام. زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ. اور بھی آخری جملے سن لیجئے. عزیزان گرامی ایک ایسا لحظہ آیا کہ سارے کے سارے میدان کربلا کے اندر دیکھنے لگے. سید الشہداء ذوالجلال سے گر گئے. کسی نے کہا کہ جلدی سے ذبح کر دو. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، ہاتھ میں خنجر لیا. جب پہلی ضربت چلی جناب آدم نے رخ موڑا کہ یا رسول خدا مجھے معاف کر دے، میں حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے رخ موڑا. تیسری ضربت پہ جناب ابراہیم نے کہا یا رسول خدا میں نے تو اسماعیل کو بھی آنکھوں میں پٹی باندھ کے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، میں نہیں دیکھ سکتا حسین کو ذبح ہوتے ہوئے. سارے انبیاء نے رخ موڑ لیا. آخر میں خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا. ایک لحظہ آیا، خود امیر المؤمنین نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے، میں بھی نہیں دیکھ سکتا. جناب زہرا آگے بڑھی، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھے کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، میں شہادت کو دیکھوں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی آج اتنا
ہو سکتا تھا میں نے مختصر کیا. جب روز قیامت جناب سیدہ تشریف لائیں گے، روایت کے الفاظ ہیں میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، خاتون جنت آ رہی ہیں. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی داد زہرا تو پردے میں ہوں گی، پھر نگاہیں جھکانے کے لیے کیوں کہا جائے گا؟ کہ اس حالت میں ہوں گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. پیش کروں آپ کے سامنے چھٹے امام نے کون سی روایت کہی ہے کہ اس حالت میں ہوگی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کہ مولا کیا ہوگا، کون سی حالت ہوگی؟ کہ میری دادی کے ہاتھوں میں عباس کے بازو ہوں گے، کوئی ننھا سا کرتا ہوگا. جناب سیدہ تشریف لائیں گی میدان محشر میں. ایک مرتبہ خداوند متعال ندا دے گا زہرا آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا، آج جو مانگیں گی عطا ہوگا. تو بی بی کیا کہیں گی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بی بی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. کہ ایک مرتبہ وقت پیچھے جائے گا، دیوار پہ ایک پردہ بنے گا، میدان محشر میں پردہ کھینچے گا، اس کے اوپر ایک بیٹے کا کلیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. جب رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی تو بی بی بہت بلند آواز سے چیخیں مار کے روئیں گی. خدا کہے گا زہرا آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا. تو اس وقت بھی ایک جملہ کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کے رونے والے جنت میں چلے جائیں. کہا کہ بی بی اس وقت اپنا حق شفاعت استعمال کریں گی، جب تک کہ ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے میں نہیں جاؤں گی. یہ چھٹے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کو سب کو لے جائیں گی پھر بہشت میں خود بھی جائیں گی. پروردگارا زندگی میں ہم سب کو جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا ہم بہت گنہگار ہیں، پروردگارا ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی، کارمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما. آئے بھی بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ایک واسطہ دوں آپ کے سامنے. ذرا ایک مرتبہ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں جناب امام سجاد علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں بستر سے گرا دیا گیا. پروردگارا شام غریب کے اس بیمار کا واسطہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عجل عنایت فرما. جو بے اولاد ہم کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا جتنے بھی افراد نے کہا ہے کہ ان کی وہ اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین زخموں سے چور چور ادا رکھا لاڈلا، 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 زخموں سے چور چور ادا رکھا لاڈلا. روکو ذرا تیر تو سجدہ کرے ادا، روکو ذرا تیر تو سجدہ کرے ادا، زخموں سے چور چور ادا رکھا لاڈلا، زخموں سے چور چور ادا رکھا لاڈلا، زخموں سے چور چور ہزار کا لاڈلا.
معصوم ہے تماچ نہ مارو حیا کرو، معصوم ہے تماچ نہ مارو حیا کرو، بالوں سے پکڑ کر نہ کرو باپ سے جدا، بالوں سے پکڑ کر نہ کرو باپ سے جدا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، امت نے خوب اجیر رسالت دیا ہمیں، امت نے خوب اجیر رسالت دیا ہمیں، تو بے کفن حسین میں زینب ہوں بے ردا، تو بے کفن حسین میں زینب ہوں بے ردا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، چینی گئی ردائیں تو منظر عجیب تھا، چینی گئی ردائیں تو منظر عجیب تھا، روزہ ہے آسمان روزی ہے کربلا، روزہ ہے آسمان روزی ہے کربلا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، معصوم ہے تماچ نہ مارو حیا کرو، معصوم ہے تماچ نہ مارو حیا کرو، بالوں سے پکڑ کر نہ کرو باپ سے جدا، بالوں سے پکڑ کر نہ کرو باپ سے جدا، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا، یا حسین 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 یا حسین، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی،
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی, ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہے جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر, جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر, جانے خدا تم سے کیسے گزر گئی, جانے خدا تم سے کیسے گزر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی, ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہے ظلم و ستم کی تیز ہوائیں کی جب چلی, ظلم و ستم کی تیز ہوائیں کی جب چلی, تب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی, تب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی, ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. یا حسین 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 یا حسین. نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا. ماتم سے منہ نہ پھیرو ارے او نمازیوں, سجدے کو گر نہ مولا بچاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا. سجدے میں گرے ایسے کہ پھر سر نہ اٹھایا, شبیر نے نظام پہ بھی قرآن سنایا, نیزے پہ گر قرآن نہ سناتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام نہ ہوتا, شبیر اگر
سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا او کلمہ گو نہ روکا ماتم حسین کا ہم پرسہ کر رہے ہیں یہ زہرا کا چین کا شبیر اگر نہ سجدے میں جاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا ماتم گناہ ملا فتوے لگا گیا ہر ماتمی حسین کے پر سامنے آ گیا عباس علم نہ اٹھاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا زینب نے خود اتر کے دی کو بچا لیا چادر لٹی تو خاک قبر کا بنا لیا پردہ نشینہ پردے لٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا شبیر اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا یا حسین 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 محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا وابن مولا، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا
واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيئتك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد